बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूं कि फलानी चीज़ का ये फैसला होने जा रहा है। तो सर मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि 9 मई का जनाजा अब बाकायदा तौर पर उसकी तकबीरों का आगाज़ हो चुका है। और सानिया 9 मई पे जिस तरीके से इसको ऑर्केस्ट्र किया गया था या मुबैना तौर पर ऑर्केस्ट्र किया गया था, फिर जिस तरीके से इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहसियत सियासी जमात एक पार्टी की साजिश से जिस तरीके से जोड़ा जा रहा था, और फिर जनरल फैज हमीद वाले लिंक को फिर जिस तरीके से किया गया, फिर जिस तरीके से ये तमाम मुकदमात प्लांट किए गए, और फिर बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज्यादा अफराद इस वक्त जेर हिरासत है। इन तमाम का फैसला ना यकमुश्त होने जा रहा है, और कोई ज्यादा दिन नहीं, 24 घंटे से कम का वक्त अब रह गया जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। और सुप्रीम कोर्ट में ही इसका इस बयानिए का कलमा शहादत होना है। जो खबरें मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा और मजीद 9 मई का क्या करना है, उन उन कर्ता धर्ताओं को, जी हाँ, उस इंतजामिया को, उन हुकूमती पंटरों को, पता नहीं आपने किस तरीके से किस जगह पर स्टैंड करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर 12/9 मई के मुकदमात में डिस्चार्ज हो गई। कुछ और दीगर खबरें भी आम हैं। आज नैब ने नैब अदालत ने बाकायदा नारोवाल सिटी, जो स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स था, 4 साल बाद एहसन इकबाल साहब जो इस वक्त वजीर प्लानिंग है हमारे, उनका केस ही वापस ले लिया। 4 साल तक सबूतों की यूं अंबार। इसकी स्टोरी मेरे पास है, वो भी मैंने आपको डिटेल में शेयर करनी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, जी हाँ, अब वज़ार पहले पहले सूबाई वज़रा की शक्ल में था, अब नाम लिए बगैर वज़रा आला टू वज़र आला, यानी मुराद अली शाह और मरीम नवाज साहबा, इनका अब ज़रा वो जो लॉन्ड्री है ना, वो अब चौराहे पे धुलना शुरू होगी। इत्तेहाद की लॉन्ड्री धुलना शुरू होगी, इत्तफाक नहीं, इत्तेहाद की। तो ज़ाहिर बात है, जो चीज़ें अननेचुरल हो फिर उसका इसी तरह ही होता है। और कौमी असम्बली का हंगामी इजलास थी, कौन सी कानून साजी, इस पर भी हमने बात करनी। चीज़ें अहम है, उसको मिस नहीं कीजिएगा। चैनल देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले ज़रा 9 मई का हुकूमती बयानिया, कहते हैं ना, बिल्कुल सही मायनों में बढ़ गया और मजीद बढ़ने के करीब है। हुकूमती बयानिया, एटीसी अदालत ने अडयाला जेल में आज बुशरा बीबी की समाअत की। 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की जौजा बुशरा बीबी साहबा की वो मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज कर दिया जी। 12 मुकदमात, 9 मई के 12 मुकदमात में। वो जो जूम की कॉन्फ्रेंस, उनकी कुछ कॉलें ऐसी हैं, उन्होंने वो वट्टे शट्टे बंटे शंटे सप्लाई किए थे रावलपिंडी में, ठीक है। और वो 12 तफ्तीशी अफसरान थे जी जिन्होंने तफ्तीश किया है। 12 तफ्तीशी अफसरान ने आज जिस्मानी रिमांड की डिमांड की थी एटीसी अदालत में। उन 12 के 12 तफ्तीशी अफसरान में से एक भी तफ्तीशी अफसर हल्का सा भी सॉलिड सबूत सामने नहीं ला सका। और एटीसी के जो जज हैं, उन्होंने, जमानत की बात नहीं हो रही, उनको इन मुकदमात से ही डिस्चार्ज कर दिया कि सिरे से ही लुक मुकदमात हैं। बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के मुकदमात में जो शामिल करना ना, ये है ही गलत। और पूरे दलाइल दिए गए हैं, तमाम मुकदमात में डिस्चार्ज किया गया, यानी सिरे से 9 मई के किसी केस में बुशरा बीबी की जो ताल्लुक है ना, उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकी पुलिस। इसके अलावा इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया 2 रुकनी बेंच ने। उन्होंने कहा ना कोई सबूत इमरान खान साहब के खिलाफ आप दे सके, ना कोई ऑडियो दे सके, ना आप कोई वीडियो दे सके, और ऊपर से कह रहे हैं कि आप मुकदमा बना, जब वारंट दे दें हम बाद में उनके सबूत ला के दे देंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को क्लियर किया 12 मुकदमात में 9 मई के, और एटीसी की अदालत ने बुशरा बीबी को क्लियर किया। तो मेरा ख्याल है कि आप मेयार देख लें, और अब आप देख लें कि इन मुकदमात को कन्विंस होना बड़ा ज़रूरी है, अवाम का कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ये फेल है। और रही सही कसर और सुन ले सर, मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हुकूमती बयानिए का जनाजा निकलना है और तकबीर का आगाज़ हो चुका है। वो ये है, 9 मई के 2 मुल्ज़मान हैं, उनकी ज़मानत के केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में है। यानी 9 मई का पहला केस, गिरफ्तार अफराद का पहला केस जमानत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ठीक है जी। ना सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, बल्कि 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसकी समाअत कर रहे हैं, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कर रहे हैं। ये बुनियादी इंसानी हकूक के दाई नहीं, हामी हामी के अलमबरदार कहलाए जाते हैं ये जजेस।
ٹھیک ہے جی. اور مطلب رہی صحیح کسر نہ کل نکلنے جا رہی ہے 9 مئی کے ان مقدمات کی. اور 9 مئی میں حراست میں جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے نا سپریم کورٹ معیار دے گی کل کہ کیس میں ایف آئی آر کا معیار کیا ہوتا ہے، ثبوتوں کا معیار کیا ہوتا ہے. یہ نہایت غیر معمولی کیس ہے. ان تمام والدین کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچنے والی ہے جن کو 10 ماہ سے پچھلے 15 ماہ سے جن کے بچے ابھی تک واپس گھروں کو نہیں آئے اور نہ ہی کیس اسٹیبلش ہو سکا، نہ ہی ان کی ضمانت ہو سکی. 15 مہینے ان کو اندر رکھا کیسے گیا یہ سپریم کورٹ اب بتائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کنوکشن کے بغیر ان کو کس قانون کے تحت رکھا گیا ہے، قانونی تھا یا غیر قانونی تھا، یہ اب سپریم کورٹ کل تشریح کرنے جا رہی ہے جی. اور وہ جو ناقابل تردید ثبوت جو کہا جاتا ہے نا، لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ اب سپریم کورٹ بتائے گی کہ اڑ گیا کہ وڑ گیا، ثبوت کیا ہے ناقابل تردید. اچھا جی، یہاں یہ چیز ہے. دوسرا، ہر لحاظ سے سر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ میری نظر سے دیکھیں، جس کیس میں شہادت ہی مشکوک ہو، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پنڈی کا مقدمہ لاہور کا ایک حوالدار ہے یا سپاہی ہے، وہ اس کا مدعی ہو، تو کیسے ان مقدمات کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ تو آپ جس میں شہادت ہی مشکوک ہوگا تو اس میں ٹرائل کورٹ میں اصولاً ضمانت ہونی چاہیے، اور عدالت ٹرائل کورٹ کو بھی بتائے گی. یہ سپریم کورٹ ایسا نہیں، سپریم کورٹ ونس فار آل بہت سی چیزیں کلیئر کرے گی 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے. سپریم کورٹ اس کو ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر بھی اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا ہے 9 مئی کے لوگوں کو اندر رکھنے کے لیے، تو 10,000 افراد کو اندر رکھنے کے لیے. اچھا، اور جو 90-92 کے قریب جو اس وقت فوجی عدالتوں میں، اس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ اس مقدمے کے اندر. اور باقی لوگوں کے ریلیف کا بندوبست بھی سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کیس کل لگ گیا ہے سماعت کے لیے. یقیناً کل سماعت نچلی عدالتیں جو ہیں، ہائی کورٹس ہو گیا، ٹرائل کورٹ ہو گیا، اے ٹی سی کورٹس ہو، جتنے بھی ٹرائل کورٹس ہیں، وہ 9 مئی کے مقدمات پر اثر انداز ہوں گی. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. اور سر یہ بہت بڑی بات ہے. بینچ دیکھ کے تو میں بہت پر امید ہوں کہ اب پتہ چل جائے نا بس کیا ہے یہ ضمانتیں کینسل ایم پی او کے تحت اندر. اب یہ کیا چیز ہے؟ مجھے عالیہ حمزہ سرگودا کی عدالت میں وہ تھی لاہور میں، مجھے بتا دیں وہ کیا سرگودا کی عدالت میں اس ٹائم کیا کر رہی ہے دوسری خواتین؟ یاسمین راشد کا کہاں کا مقدمات ہے؟ یہ سب تو خیر ایک بہت بھونڈے طریقے سے میں نے کہا نا آرکسٹ کیا گیا، تو اب یہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ادھر آپ کو خبر بڑی مزیدار ہے. ناروول سٹی سپورٹس کمپلیکس، ناروول سپورٹس سٹی کمپلیکس جو ریفرنس تھا 4 سال بعد یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. نیب نے 4 سال یہ کیس چلایا اور خود چلایا، اور چلانے کے بعد زبردست قسم کے ثبوت وغیرہ انہوں نے اپنے پاس سے پیش کیے. یہ ساری باتیں تھی عوام کے ٹیکس پر مکمل نیب نے عیاشی کی. 4 سال بعد خود ریفرنس واپس لینے کی درخواست دی نیب کورٹ کے اندر. اور ظاہر بات ہے وفاقی وزیر جو ہیں اس وقت احسن اقبال صاحب، ان کا یہ کیس تھا. اور آج نیب کورٹ نے نیب کی اس درخواست کو منظور کر لیا. نیب کورٹ نے نیب کی درخواست کو منظور کر لیا جس پہ کہہ رہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. حالانکہ احسن اقبال صاحب کو 2 ماہ قید ہوئی تھی اس کیس میں. ایک چیز 2019 میں ان کو قید ہوئی تھی، دسمبر 2019 میں، اور 25 فروری 2020 کو ان کی ضمانت مل گئی تھی. اور اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے 2022 میں ان کو بری کر دیا تھا. مگر میرا بالکل معصوم ہوں گے، میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ احسن اقبال صاحب نے اس میں کچھ کیا ہوگا، مگر وہ ثبوتوں کے انبار کہاں جاتے ہیں؟ وہ ثبوتوں کے انبار کی کیا حیثیت ہے جب نواز شریف صاحب بھی یوں چٹکیوں میں نیب کیسز سے بری، شہباز شریف صاحب بھی چٹکیوں میں بری، حمزہ شہباز بھی چٹکیوں میں بری، حسن شہباز بھی چٹکیوں میں بری. یہ سب کہاں ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا کیس، آصف علی زرداری صاحبہ کا کیس، رضا کا کیس، شاہد خاقان عباسی کا، اور اب احسن اقبال صاحب نے. یہ سب مقدمات جب بنتے تو یوں ثبوتوں کے انبار بنا دیے جاتے ہیں، اور جب ختم کرتے تو خود ہی نیب ہاتھ جڑ کے پلیز سر یہ میں کیمپس سے چلا جاتا، کیونکہ نیب ہے ہی اس کی کریڈیبلٹی کیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں دوسری طرف توشہ خانہ 2 کیس، کل انکوائری کمپلیٹ ہوئی، آج انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا. کل تفتیش کمپلیٹ ہوئی، آج انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف. بھائی ریفرنس دائر کر دیا، حیران کن بات ہے. اور وہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو توشہ خانہ 1 ہے نا، اس ریفرنس کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتے. سر اب یہ حالت ہے، بس یہ حیثیت ہے نیب کی. اور یہ بھی اسی طرح ہی اس کا جنازہ پڑا جائے گا جس طرح سیفر کیس کا جنازہ پڑا گیا، جس طرح عدت کیس کا جنازہ پڑا گیا، جس طرح توشہ خانہ 1 کا جنازہ پڑا گیا.
جس طرح سارے کیسز کے میں اور آپ ماشاءاللہ جنازے پڑھ رہے ہیں، تو مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ ادھر صوبائی وزراء سے بات آگے بڑھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے وہ جو اتحاد کے کپڑے ہیں نا، وہ اشاروں کنایوں میں چوک پر دھونا شروع کر دیا۔ یاری بات ہے، آرٹیفیشل ہے نا، وہ قدرتی تھوڑی یہ اتحاد ہے، بنایا گیا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا نا کہ اگر صحت کے شعبے میں اگر پنجاب کو ہم سے کوئی مدد چاہیے تو ہم اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو بجلی کے بلوں پر ریلیف دیا ہے پنجاب حکومت نے، یہ تو بل ہی ایک عارضی سا ہے، اور یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، اور بے وقوفی بھی کہا تھا کہ یہ تو بے وقوفی، اگر ہم ایسا کریں ہم لانگ ٹرم ریلیف دیں گے۔ تو آج مریم نواز صاحبہ نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ 45 ارب روپے کا ریلیف ہے اور یہ کسی احسان نہیں لیا، ہم نے اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے کم کیا، اور آپ اس کو تکلیف وہ کہہ رہے ہیں بے وقوفی ہے۔ انہوں نے کہا بے وقوفی نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی شارٹ ٹرم ہے، 2 مہینے تک ہم تو سولر کا ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، بجلی کے چھوٹے بلوں سے جان نہیں چھوڑ جائے۔ نام لیے بغیر انہوں نے کہا کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو کرپشن کا پیسہ استعمال کرنا بے وقوفی ہے؟ بے وقوفی نہیں ہے، پروٹوکول پہ استعمال کرنا کرپشن کا پیسہ بے وقوفی نہیں ہے؟ اور پھر پتہ نہیں انہوں نے بہت چیزیں ایسی کی، حرام کا پیسہ اور یہ سب چیزیں، عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ بات صوبائی وزراء سے حکومتی سطح پر، یعنی وزراء اعلیٰ کی سطح پر آ چکی ہے۔ اور ایک عام خبر کہ کل زبردست ہنگامی اجلاس قومی اسمبلی کا بلا لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی بھیجی ہے صدر مملکت کو، اور کل شام 5 بجے اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس پر کوئی قانون سازی متوقع ہے، جس کی بنا پر یہ اچانک اجلاس بلایا گیا ہے۔ یہ سب اب تک چل رہا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، چینل دیکھتے ہو تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔